یا ہو سکتا ہے نیک جو ہے مصیبت میں رہیں اور بد جو عیش کریں۔ رومی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات مسلم میں کہی ہے کہ فرعون نے 400 سال حکومت کی، مگر 400 سال میں اللہ تعالیٰ نے داں فرعون را صد ملک کو مال، ایسے خزانے دیے، باغ دیے، چشمے اور نہریں دی جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے کہا یہ کنگال آ گیا ابھی بن کر، یہ نہریں اور دریا اور محلات میرے نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں رومی کہ اتنے خزانے دیے اس کو، کیوں دیے؟ تا نہ نال سوء حقاں بد سگال، اللہ نے کہا کہ کم وقت میری بارگاہ میں نہ گر گرائے۔ نقطہ اندر کیا آتا ہے کہ مومن کو تکلیف ہوگی اللہ کے ہاں گر گرائے گا، وہ ظاہر تکلیف میں ہے جیسے آپریشن کے وقت، مگر اس کا گر گرانا اللہ کے ہاں اتنا پیارا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں ان اللہ یبتلی العبد وہو یحب لیسمع دعا، اللہ اپنے کئی نیک بندوں کو حالانکہ ان سے انتہائی پیار ہوتا ہے تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہتے ہیں، سب دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو جاتے ہیں بیٹے کی جدائی میں، تو فرماتے ہیں اپنے بندوں کو جن سے پیار ہوتا آزماتا تاکہ ان کی دعائیں سنیں، دعا پیاری لگتی ہے اس فریاد پر خوش ہوتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں پہاڑوں کی طرح لکھی جاتی، بازار وہ چیخ رہے ثواب تمہارا، اور وہ کمبخت کو 400 سال ملک مال دیا، تا نہ نال سوء حقاں بد سگال، یہ کتا میری بار کہ میں روئے نہ، دعا نہ کرے اس کو دے دو جو دنیا کا مال دینا، حرام دادے کی آواز نہیں میں سننا چاہتا۔ اس لیے آپ حیران نہ ہوں، یہ بڑے عمیق راز ہیں جو قرآن کھولتا ہے، اللہ کا رسول کھولتا ہے، ہم سزا کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا، نہیں نیک اگر تکلیف میں ہے تو آپ نے دیکھا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ بظاہر میں نے نیکوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے بغیر معاوضے کے کشتی پر سوار کیا، میں نے تختہ توڑ دیا، مگر اگر تختہ نہ توڑتا تو بعد میں ظالم بادشاہ تھی کشتیاں جو ہیں وہ بیگار میں پکڑ رہا، یہ کشتی پکڑی جاتی، بیچاروں کا صحیح گزارا اسی پر تھا، اب کیا یہ تختہ ٹھیک کرا لیں گے، کشتی بچ جائے گی۔ اور جو بدبختوں کی دیوار ٹھیک کی، انہوں نے کہا نا حرام دادوں کی دیوار ٹھیک کی جنہوں نے کھانا نہیں دی، فرمایا تم دیکھتے ہیں ان سے بلا کیا، نہیں ان سے نہیں بلا، پردے میں کچھ اور ہے کہ ایک نیک آدمی بہت مدت ہوئی مر گیا تھا، اس کے 2 یتیم بچے ہیں، خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن ہے اس نیک بندے کا، اگر یہ دیوار گر جائے یہ ڈاکو اور چور جا لے جائیں گے، یہ 3 بچے محروم، اللہ کو اس نیک بندے کی شرم ہے، اس کی وجہ سے اس کے بچوں کے لیے خزانہ جو ہے اس کی حفاظت کرے۔ یعنی آپ اس واقعہ پر جتنا غور کریں گے نظر آئے گا کہ اللہ کے بارے میں ظن ساتھ، اگر یہ شیطانی وسوسہ ذہن میں آئے درسما کہ اللہ نے کیوں کیا، اسی وقت متنبہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان ابلیس کی کارکردگی، وہ خبیث ہمیں گمراہ کرنا چاہتا اللہ اور اس کے بارے میں برا گمان، وَظُنَّ بِنَفْسِكَ السُّوءَ تَجِدْهَا كَذَاكَ وَخَيْرُهَا كَالْمُسْتَحِيلِ، جو بھی برائی سوچنی اپنے بارے میں سوچ کہ میرا قصور ہے۔ آپ اس بارے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نمونہ دیکھیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہے، مگر مچھلی کے پیٹ میں گئے کون سی دعا کی جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ میرے بھائی یونس کی دعا جو بندہ کر کے اللہ سے کچھ مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اس میں ہے کیا؟ مانے لا الہ الا انت، تیرے سوا مشکلیں کوئی نہیں حل کر سکتا، سبحانک، یہ بھی میں مانتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا، تو جو کچھ کرتا ٹھیک کر، انی کنت من الظالمین، میری غلطی ہے کہ میں اجازت کے بغیر وہاں سے کیوں ہجرت کرا۔ اس لیے اللہ کے بارے میں میرے دوستوں بھائیوں بہنوں کبھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے، آپ ایسا سدا بہار پودا اپنے دماغ میں لگا دیں گے جس کی خوشبو مہکتی ہے، خوشیاں ہی خوشیاں، ڈپریشن کبھی نہیں آئے گی کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ بیوقوف نادان ہے، وہ ظالم ہے، بد قید حد حبیب جانی، شیریں انسان سے تلخ میدان، وہ پیارا محبوب کبھی بری شے نہیں دے سکتا۔ والدین بیٹے کو مچھلی کی بجائے سانپ دیتے ہیں، اللہ جو ان ماں باپ سے کوئی نہیں 70 کی مثال دے، 70 ماں توبہ توبہ، اور 70 گزارا ساری کائنات مل جائے ایک ذرہ نہیں خدا کی رحمت کے مقابلے، یہ محدود لمیٹڈ، وہ انلمیٹڈ، کوئی حد نہیں۔ تو جب اللہ ماں باپ اور سارے جہانوں سے زیادہ رحیم ہے، یہ غلط چیز نہیں دیتے، اللہ کیسے دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ بد قید حداں حبیب جانی، وہ ہمارا پیارا کب بری چیز دے گا؟ شیریں گر سے تلخ میدانی، اگر کڑوی بھی معلوم ہوتی ہے تو اصل میں میٹھی ہے، جیسے کڑوی دوائی کو ڈاکٹر پلاتا ہے وہ بس چکھنے میں کڑوی ہے ورنہ وہ بہت مفید ہے۔ تو اللہ کے بارے میں قرآن پاک نے یہ کہا کہ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے منافق، تظنون باللہ الظنون، ذرا رگڑا آتا تھا اسی وقت خدا کے بارے میں غلط خیال دماغ میں لانا شروع کیا کہ اللہ کیوں ایسا کر رہا، اگر اللہ کو مانتے ہوتے سبوح قدوس تو ظالم کیوں یہ سوچتے، وہ کہتے اس نے ٹھیک کیا، کیوں کیا؟
اس میں اس کی مسرتیں ہیں، بہت راز ہیں، جن میں سے نیکوں کے لیے تو اگر کسی علاقہ میں نیک ہوں گے، وہ کسی زلزلہ کا شکار ہو گئے، طوفان میں ڈوب گئے، تو اللہ کے رسول نے شہادت کی بشارت دی۔ اندازہ کریں یہ حادثاتی موت جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ایک دن فرمایا کہ لوگوں تم اپنے میں شہید کس کو سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ تو فرمایا پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے رہ گئے۔ تو لوگوں نے کہا کون شہید ہے؟ فرمایا جو عورت بچہ پیٹ میں ہو اسی حالت میں مر جائے یا بچہ جنتے مر جائے، شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اور جو آدمی کوئی مکان گرا اس کے نیچے آ گیا، کوئی ڈوب گیا، کوئی جل گیا، فرمایا یہ سب شہداء شمار ہوں گے۔ ان کو اعزازی شہید کہتے ہیں ہم، کہ یہ یہاں نہیں شہید، یہاں تو ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے، ان کو کفن بھی دیا۔ جو اصل مارکے کے شہید ان کا تو حکم یہ کہ نہ ان کا خون دھویا جاتا ہے، نہ ان کے کپڑے بدلے جاتے ہیں، وہ اسی حالت میں